آج کل آپ ذرا غور سے سننا، اکثر ملا حضرات اور پیر حضرات یہ مصلحت پسند بن گئے اور مسئلہ بیان کرنا ہی چھوڑ دیا، سمجھنا بوجھنا کے باوجود مسئلہ بیان کرنا چھوڑ دیا، اور صرف چھوڑا نہیں، مسئلے میں خود رکاوٹ بن رہی اور گمراہ کر رہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک عنوان رکھا کہ اللہ ہی پکار کے لائق ہے، اس لیے کہ پکاریں سننے والا۔ اس بات کو آج ہم نے پورا کرنا ہے، پکاریں سننے والا۔ اس پہ میں نے دلائل دیے، پکاریں سننے والا۔ قرآن مقدس کا 40 سے زائد مقام موجود ہے، 40 سے زائد، جس میں اللہ تعالیٰ نے بطور حصر کے، قصر کے، جیسے لا الہ الا اللہ میں حصر ہے، اسی طرح حصر سے فرمایا کہ اوے کائنات والو، بغیر اسباب کے سننے والا بھی میں ہوں اور جاننے والا بھی میں ہوں۔ میرے سوا کوئی بغیر اسباب کے سننے والا بھی نہیں، جاننے والا بھی نہیں، دیکھنے والا بھی نہیں۔ اور لفظ فصل کے ساتھ انک انت السبی انہ ھو السبی، تو اب سمجھنے والے تو اس 40 مقام سے سمجھ سکتے ہیں کہ بغیر اسباب کے اگر کسی نبی، ولی، پیر، فقیر، نیڑو یا دور بغیر اسباب کے سما کا عقیدہ رکھا تو اس نے اس پیر، نبی، فقیر کو الہ سمجھائے۔ کیا قرار دیا ہے؟ الہ۔ کیونکہ یہ شان کس کی ہے؟ الہ کی۔ کس کی شان ہے؟ الہ کی۔ اور یہ شان اگر مخلوق میں آئی، عقیدہ رکھا، تو اس مخلوق کو کیا بنایا ہے؟ الہ۔ تو مولوی حضرات کہہ رہے ہیں جی یہ آج کے دور میں تو سما کے مسئلے کی ضرورت ہی نہیں۔ کئی ایسے سمجھدار مولوی کیا کہتے ہیں؟ اس مسئلے کی کیا ضرورت ہے، اس مسئلے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ او چبل صاحب، حضرت مولانا چبل صاحب، توجہ فرما، یہ وہ مسئلہ سما ایت مڈ ہے شرک دا، اس کی ضرورت نہیں۔ یہی تو وہ دروازہ ہے شرک کے گٹر کا، بلکہ شرک کی ابتدائی ولادت ہی مسئلہ سما سے ہوتی ہے۔ سنتے ہیں، یہ شرک پیدا ہو گیا، سنتے ہیں تو سفارشیں کرتے ہیں تو اختیار مل گئے ہیں، تو بیٹے بیٹیاں دیتے ہیں تو میلے جلوس پہ خوش ہوتے ہیں، ڈھول دھمکے پہ بابا خوش ہوتا ہے۔ عرس بھی آ گیا، میلے بھی آ گئے، سفارشیں بھی آ گئی، اختیارات بھی آ گئے، لیکن شرک پیدا کہاں سے ہوا؟ سنتے ہیں، سنتے ہیں۔ جب سنتے ہیں، اچھا مافوق الاسباب اگر سنتے ہیں تو پھر بیٹا کیوں نہیں دے سکتے؟ اگر مافوق الاسباب سنتے ہیں تو پھر مافوق الاسباب جانتے کیوں نہیں؟ اگر مافوق الاسباب سنتے ہیں تو مافوق الاسباب تصرف کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر مافوق الاسباب سنتے ہیں تو پھر مافوق الاسباب حاجتیں پوری کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یاد رکھ لو، اللہ ان مولویوں کو ہدایت دے کہ اصل جو مڈ اور بنیاد شرک کی اور شرک کی ولادت ہوتی ہے وہ مسئلہ سما سے شروع ہوتی ہے۔ یہی تو وہ دروازہ ہے۔ کہتے ہیں جی اس کی ضرورت ہی نہیں۔ واہ، کون سے مسئلے کی ضرورت ہے؟ کون سے مسئلے کی ضرورت ہے؟ اگر یہ مسئلہ غیر ضروری ہے تو کون سا مسئلہ ضروری ہے؟ پھر یہ ہے، کبھی کہتے ہیں او جی بس چھوڑو جی،
مر کوئی مرا نہ تم مرے نہ ہم مرے، مرے تو پتہ چل جائے گا۔ دنیا آسمانوں پہ پہنچ گئی، مریخ پہ مکان بن رہے ہیں، مردے سنتے تم یہ مسئلہ چلا رہے ہو۔ اور یہ مسئلہ معمولی نہیں، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ الہ کے ساتھ متعلق ہے، اور بغیر اسباب کے سننا جاننا، کسی غیر اللہ کے لیے ماننا، یہ اس کو الہ ماننا ہے۔ اور جو غیر اللہ کو الہ کے ماننے کے مسئلے کو فروعی کہے، وہ بھی کم از کم یہودی ضرور ہے۔